بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ اب نہ تفسیریں دیکھنے کی ضرورت ہے نہ کتابوں کی ورق گردانی کی. اپنے ادراک کو سوچ کے پردے کر اڑا دو اور اسے کہو ڈھونڈ. چونکہ اللہ نے کہا ہے کہ اہل ذکر سے سوال کرو، تو بس تلاش کر لیں اس کو جو کہہ رہا ہو سلونی. سر اٹھانا. گزشتہ 4 مجالس میں سن چکے ہو قرآن کی تاثیر ہے لعاب رسالت میں، اسم اعظم کا اثر ہے لعاب رسالت میں، عین اللہ کی آنکھ کا سرما ہے لعاب رسالت. اسی میں نشو و نما ہے، اسی میں برکت ہے، اسی میں رزق ہے، اسی میں تغیر سیرت کی تاثیر ہے. لیکن جو آج بتانے چلا ہوں یہ پچھلا سب ہیچ ہو جائے گا. مگر مزاجوں کی ان آمادگی پر نہیں بتاؤں گا. دعوے کی ظہیر بھائی شکیل بخاری کئی قسمیں ہیں صاحب منبر سلونی کی. کبھی عن اسرار الغیوب، غیب کے اسرار پوچھو. سلونی اما دون العرش، ماورائے عرش کی باتیں پوچھو. کبھی سلونی معاشے تم، جو جی چاہے پوچھو. یاری یہ بار بار سلونی 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 سلونی. 2 ہی پکاریں دیکھی ہیں میں نے کہ جن کی پکار سے کوئی پکار ٹکرائی نہیں. یا اس کی کن فیکونی، کہ جس سے کوئی آواز نہ ٹکرا سکی. یا تیری سلونی سلونی. آخر تو ہم بے علموں کو بتانا کیا چاہتا ہے؟ ملک اور خیبر شکن کہہ رہا ہے سلونی ھذا لعاب رسول اللہ. سوال کرو، علی کے سینے میں محمد کا لعاب ہے. بڑی بات العظمت للہ. باہر والے گھبرا تو نہیں گئے نا؟ سلونی ھذا لعاب رسول اللہ. یہ اللہ کے رسول کا لعاب بول رہا ہے. ذرے سے عرش تک پوچھو، سرا سے ثریا تک پوچھو، ورا سے ماورا تک پوچھو. لیکن سردار عاشقان یہ بتانا بھی ضروری ہے. علی بتانا یہ چاہتے ہیں جو کائنات کو میں نے علم دینا ہے یہ محمد کا لعاب ہے. میرا علم ابھی میرے سینے میں ہے.
جو کائنات سے کہہ رہا ہوں کہ سلونی، سوال کرو مجھ سے. اسے پوچھو میں ملک عباس منحصر نہیں کیا جا سکتا کہ مجھ سے پوچھو. سلونی، سوال کرو، وہ علمی ہو، مادی ہو، روحانی ہو، عرشی ہو، جوہری ہو، عنصری ہو. اب میں ایک مجلس میں جیسے شکیل بخاری ابھی فرما رہے تھے، ایک مجلس میں کہا کیا کیا جا سکتا ہے. وقت کم ظرف ہے، وقت کا برتن بہت چھوٹا ہے، اور اس گھرانے کی مدحت کا سفر ازل سے لے کر ابد تک پھیلا ہوا. تو ایک مجلس میں بتا کیا کہہ سکتا ہوں. چونکہ حجت علی کے منہ میں اللہ کی زبان ہے، لسان اللہ نے بغیر کسی قید کے، یا تو علی یہ کہتا سلونی عن العلم کہ مجھ سے علم کا سوال کرو، نہیں علی مطلق کہہ رہا ہے سوال کرو. رزق چاہیے سوال کرو، اولاد چاہیے سوال کرو، زندگی چاہیے سوال. سوال. اب ڈاکٹر سلمان مجھے کہنا یہ ہے، جس کا لعاب لسان اللہ میں گھلے تو سلونی کے پیکر میں ڈھل جائے. ہاں مجھے خبر ہے کہ ہر جملے کا ہر بندہ خریدار نہیں ہوتا. کسی کو ریشم پسند، کسی کو لٹھا پسند. یہ تو اپنے اپنے مزاج کی بات ہے نا. ہاں جس کے پاس جس جملے کے لیے قوت خرید ہے تو میں نے کہا وہ وہی خریدے گا. چلے تو نہیں گئے ہو نا. ہاں عظمت اللہ. دو حقیقتیں ظہیر بھائی جو لعاب محمد سے مربوط ہیں، انہی پر اگر زمانہ نظر ڈال لے، رسول تو پھر رسول ہیں، ان کے تسمہ پاپوش کی برابری سوچنا کفر سمجھا جائے گا. بات شفیق زیدی وہی وہ مولانا روم نے اپنی ایک مصوری میں واقعہ لکھا نا، بڑا لمبا چوڑا ہے. فیل اندر خانہ تاریک بود کہ ایک تاریک مکان میں ہاتھی کھڑا تھا. تو بادشاہ نے کہا جا کے ہاتھی دیکھو. اب اندھیرا تھا، ٹٹولتے ٹٹولتے گئے، کسی کا ہاتھ ہاتھی کے کان پہ پڑا. اس نے گھر جا کے بتایا ہاتھی پنکھے جیسا ہوتا ہے. کسی کا اس کی اگلی ٹانگ پہ پڑا، اس نے جا کے کہا ستون جیسا ہوتا ہے. کسی کا سونڈ پہ پڑا، اس نے کہا بانس جیسا ہوتا ہے. چونکہ اندھیرا تھا، جس کے ہاتھ جو لگا. آگے مولانا روم کہتے ہو جاہل تو بطوری کی علی را دیدائی، تو نے علی کو اندھیرے میں جو دیکھا ہے. ایک چیز بتائی تھی میں نے، اگر یاد ہے تو، اسی لعاب کے حوالے سے.
جو علامہ اسماعیل حقی کے جواب میں شیعہ عالم نے کہی تھی. ان کا ایک جملہ اور بھی تھا، وہ میں نے دانستہ روک لیا تھا، آج کے لیے روکا تھا. ہاں اب یہ تو مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں نا کہ واحد ایک حقیقت بناتا ہے، واحد سے واحد شے صادر ہوتی ہے، اسی کو آگے اس نے تقسیم کیا. ہاں تو ان میں ایک جملہ بتانے لگا ہوں. فرماتے ان اللہ خلق من بیاض صغرہ النہار ومن سواد شعرہ اللیل ومن روائح عرقہ عطور الجنت ومن لعاب فمہ العلم وحلاوۃ الذکر. دعا کرنی ہے کہ اللہ کرے میں حق کو حق کے تناظر میں پہنچاؤں اور یہ سارے حق کو حق سمجھ کے اپنا لیں. فرماتے ہیں اللہ کا حبیب اس عالم میں کبریائی کی تنہائی میں کسی بات پہ مسکرایا، دانتوں کی چمک پڑی، اللہ نے اسی چمک سے دن بنایا. عظمت للہ. دانتوں کی چمک سے دن بنا. ومن سواد شعرہ اللیل، اپنے حبیب کی زلفوں کی سیاہی سے رات بنائی. ومن روائح عرقہ عطور الجنت، پسینے سے نبی بنائے، پسینے کی خوشبو سے جنت کے عطر بنائے. علامہ اسماعیل حقی نے تو کہا تھا نا کہ محمد کی زبان ذکر سے بنی تھی. یہ کہتے نہیں، ایسا نہیں. وَمِن لُعَابِ فَمِّهِ الْعِلْمَ وَحَلَاوَةَ الذِّکْرِ، لعاب دہن سے اللہ نے علم کو خلق کیا اور ذکر کی شیرینی کو خلق کیا. باہر والوں پلے بڑی بات، ذکر میں مٹھاس کیوں ہے؟ لعاب محمد سے بنا. علم میں جلال کیوں ہے؟ لعاب محمد سے بنا. اب ذکر لعاب سے بنا. وہی صاحب لعاب کہہ رہا ہے زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. جو نہیں، زندوں کے لیے ایک جملہ ہے. ہاں دیکھو قرآن بھی لے تو ذرا من کانا حیا، سورہ یاسین کی آیت ہے کہ اے میرے رسول تو ان کو ڈراتا ہے جو زندہ ہیں، جو مر چکے ہیں ان کو نہیں. یہ قبروں والے مردوں کی بات نہیں، یہ چلتے پھرتے جنازوں کی بات ہے. ہاں چونکہ ملک اور حیات نام ہی علی کی ولایت کا ہے، اسی لیے علی کی محبت میں مرنے والے کو جھنجھوڑ کے کہا جاتا ہے سن بھی لے سمجھ بھی لے.
کہا زندوں کے لیے ایک جملہ ہے. اب کتنا پیار ہے اپنے محبوب سے اللہ کو. اب دیکھیں پسینہ ایک شے ہے, پسینہ چیز ایک ہے, اور عربی میں یہ فضول بدن میں شمار ہے, یعنی جسم کی فضول چیزوں میں آیا. یہی ہے نا. اب تمہارا زندگی میں شیروں ڈھیروں منوں پسینہ بہ چکا, کسی کام آیا؟ بھائی فضول بدن ہے. پوچھا, جھٹک دیا, پھینک دیا, اور اللہ دو کام لے رہا ہے اس سے. پسینے سے نبی, بو سے خوشبو ارم. زبان سے ظاہر بھائی علم, لعاب سے علم. ہاں سردار صاحب یہ بتا دوں, میں یعنی عام کے لعاب پر بھی اگر بحث کرنا شروع کر دوں, اشرے چاہیے. ہاں یعنی انسانی لعاب کی کیا خاصیت ہے, حیوانی لعاب, اور پھر کس حیوان کے لعاب میں کیا کیا خاصیت ہے. یہ تو اشروں پہ اشرے پڑے جا سکتے ہیں, پھر بھی بات ختم نہیں ہوتی. میں یہاں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں. کتے کو تو جانتے ہو, کتے کو کون نہیں جانتا. میں قمر صاحب شاید نہ جانتا, کتے کو میں شاید نہ جانتا اگر میدان خندق نہ ہوتا. غلط کہا میں نے, غلط کہا. میدان خندق ابن عبد ود نیزہ آ کے مارتا ہے میرے رسول کے خیمے پر, نیزہ مار کے. حال میں مبارزن یا محمد, گستاخ لہجے میں کہتا ہے, اے محمد کوئی مد مقابل ہے میرا تو بھیج. شان کیا ہے, انک لعلی خلق عظیم. خلق عظیم کا مالک کہہ رہا ہے من لحاظ القلب. ہے کوئی اس کتے کی زبان بند کرنے والا؟ نہ تمہاری توجہ کی شکایت نہیں کر رہا, داد کا شکوہ نہیں, واہ واہ سے گلا نہیں, روش ادراک پہ چلو. یا رسول اللہ, جس نے تجھ پہ اوجڑی پھینکی تو نے اسے کتا نہ کہا. جس نے تیرے گلوے مطہر میں کپڑا ڈال کے بھینچا, آنکھیں ابل پڑی, اسے کتا نہ کہا. جس نے راہ میں کانٹے بچھائے اسے کتا نہ کہا. جس نے پتھر مار کے لہلوہان کر دیا اسے کتا نہ کہا. اس نے تو زبانی کہا. ہے کوئی مد مقابل تو بھیج. کہا تم جیسوں کو درس دینا ہے, جو بھی ہمارے دروازے پہ گستاخی کرے. ارادے. ہاں تو بات ہو رہی تھی کتے کی. یہ کتا کس سے بنا ہے؟ خلق اللہ قلبا من بضاؤ کے ابلیس. یہ شیطان کے لعاب دہن سے بنا ہے.
ضمانت سے کہہ رہا ہوں، عالمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، شیطان کے لعاب دہن سے بنا ہے کتا ہیں؟ جی یہی تو دیکھنے والی بات ہے۔ شیطان کی ٹپکی ہوئی رال کا نتیجہ جہنم نہیں جا رہا، جنت جا رہا ہے۔ اور اولاد آدم کی کثرت جہنم جا۔ بات تو حجت سے پیار کرنے کی ہے، کتا پیار کر لے تو جنت چلا جائے۔ اشرف المخلوقات منہ موڑ لے جہنم چلی جائے، تھکے ہوئے تو نہیں ہونا؟ ہاں، اور یہ آدم اور حوا کی حفاظت کے لیے اللہ نے بنائے تھے۔ ہاں کتابیں پڑھنا، حدیث ہے۔ آدم اور حوا زمین پہ جب اترے نا تو شیطان نے درندوں سے آ کے کہا، خان صاحب جنگل کے درندوں سے، کہ دو خوبصورت ترین پرندے دیکھ کے آیا ہوں جن کا گوشت بڑا لذیذ ہے، آؤ انہیں کھاؤ۔ پیچھے پیچھے درندوں کا جلوس آگے آگے شیطان دوڑ رہا ہے، دوڑتے دوڑتے اس کے منہ سے رال ٹپکا۔ اللہ نے سرخ رنگ کا ایک جوڑا کتوں کا پیدا کیا، نارا آدم کے اس طرف کھڑا ہو گیا، مادہ ہوا کی طرف۔ اسی دن سے درندوں اور کتوں کی دشمنی اور اولاد آدم سے کتے کی وفا۔ نہیں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، علم طبعیات کے ماہرین سے بھی پوچھو اور اس حدیث کی روشنی میں دیکھو، لعاب میں تخلیق کا اثر ہے تو کتے بنے۔